وہ کس طرح حکمرانوں کے ساتھ پیش آئیں مختلف حالات میں، وہ ہم نے پڑھا اور شیخ نے اسے بخوبی بیان کیا یہاں پر، اور ہم نے اس کی مثالیں بھی پیش کیں، اور جو شبہات لوگ اس باب میں لے کر آتے ہیں اس کا ازالہ بھی کیا اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو آج یہ آخری نشست ہے ان دروس کی اور اس باب کی، جس میں 3 احادیث ہیں جس پر شیخ رحمہ اللہ نے شرح فرمایا ہے، اور پھر مزید 2 حدیثیں ہیں آخر میں، اس پر شیخ نے اکتفا کیا، اس کا شرح نہیں فرمایا کیونکہ وہ چیزیں ساری پہلے سے ذکر ہو چکی ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی نشست کا۔ ابو حنیدۃ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سلمہ ابن یزید الجعفی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہتے ہوئے، اے اللہ کے نبی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم پر ایسے امراء، ایسے حکمران آئیں جو ہم سے اپنا حق تو مانگے لیکن ہمیں ہمارے حق کو منع کریں، یعنی ہمیں ہمارا حق نہ ادا کریں، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فما تأمرنا۔ پھر سے ایک اور دفعہ حدیث دہراؤں گا کیونکہ واضح ہے ایک بات، کتنی وضاحت سے صحابی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کس طرح کے حکمران آئیں، وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں، ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، اور آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اے اللہ کے نبی؟ فرماتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ارأیت ان قامت علینا امراء یسألونا حقهم، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حکمران تعین ہو جائیں جو ہم سے اپنے حقوق مانگیں، اپنا حق مانگیں، وَيَمْنَعُونَ حَقَّنَا، اور ہمیں ہمارا حق منع کریں، فَمَا تَأْمُرُنَا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا معاملہ کریں؟ کہ لوگ جتنی بھی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانوں کی، یعنی جو ظالم جابر غیر عدل پسند قسم کے حکمران، ان کے بارے میں لوگوں کو جتنی احادیث سنائی جائیں، سبحان اللہ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کے کانوں پر پردہ آ چکا ہے کہ وہ سمجھتے نہیں، حالانکہ حدیثیں بہت واضح ہیں، اتنی واضح شفاف رہنمائی ہے مسلمانوں کے لیے ہر مکان اور زمان کے لیے، لیکن کیونکہ مسلمان اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنے دور ہیں کہ وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پاتے، وہ پروسیس نہیں ہوتی ان کے اس پروسیسر میں جس میں وہ سیاست کی باتیں اور جو سیاسی سرغناؤں نے، جو سیاسی لیڈران گزرے ہیں یا ایسے داعیان جنہوں نے سیاست کو اسلامی رنگ دیا، ان کی باتیں سن سن کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح باتیں نہیں سمجھ آتی، یہ سزا ہے ان کے لیے۔ تو دیکھیں صحابہ نے واضح طور پہ پوچھا اس طرح کے حکمران ہوں گے، ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو پھر آگے راوی فرماتے ہیں یعنی وائل بن حجر کہ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا، یعنی جواب نہ دیا۔ ثُمَّ سَأَلَهُ، پھر سے پوچھا یہی بات، یعنی کس نے؟ سلمۃ بن یزید نے الجعفی رضی اللہ عنہ نے، پھر سے سوال دہرایا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا و اطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، فرمان برداری کرو، یعنی حکمران کی. فإنما علیہم ما حملوا، کیونکہ بے شک ان پر وہ چیز ہے جسے وہ اٹھائیں گے قیامت والے دن، جو معاملہ انہوں نے کیا تمہارا حق نہ دیتے ہوئے، وہ اس وزر کو، اس بوجھ کو قیامت والے دن وہ اٹھائیں گے. وعلیکم ما حملتم، اور تم پر وہ ہے جو تم قیامت والے دن اٹھاؤ گے. حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے باب الامارہ میں. واضح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوال ایک دفعہ سنا، 2 دفعہ. ہم سے اپنا حق مانگتے ہیں، ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے. کیا حکم دیتے ہیں؟ 2 دفعہ پوچھا، سنو اور اطاعت کرو، اور ان کو چھوڑ دو ان کے معاملے میں جو انہوں نے حق نہیں ادا کیا، اللہ ان سے پوچھے گا. ان کا جو حق ہے جو اللہ نے تم پر بنایا ہے وہ ان کو دو، تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو، جواب دہ نہ بنو. اگلی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون بعدی اثرۃ و امور تنکرونہا، یقیناً میرے بعد ناانصافی ہوگی تمہارے ساتھ، یعنی حکمرانوں کی طرف سے، اور ایسے معاملات تمہارے ساتھ حکمرانوں کی طرف سے پیش آئیں گے جسے تم ناپسند کرو گے، منکر جانو گے ان کو. تو صحابہ نے کہا انہیں، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی ایسے حکمران یا ایسے زمانے کو پہنچ جائے، یعنی جب ایسے حالات ہم پر پیش آ جائیں، ایسے حکمرانوں کا ہم سے سامنا ہو، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، کہ تم جو حق تم پر ہے اس کو ادا کرو، جو حق تم پر ہے حکمرانوں کا اسے ادا کرو. وتسألون اللہ الذی لکم، اور اللہ سے وہ مانگو جو تمہارا حق ہے. حکمرانوں کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں تمہارا حق نہیں ادا کرتے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگو. اور حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اسی لفظ سے روایت کی. یعنی یہ حدیث کا وہ درجہ ہے جس سے اوپر صحیح حدیث کا درجہ ہو نہیں سکتا، جب بخاری اور مسلم روایت کریں اور لفظ بھی دونوں کا ایک جیسا ہو. اصح الاسانید، سب سے صحیح سند میں سے ہے یہ، متفق علیہ. اور پھر تیسری جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس کسی نے میری فرمانبرداری کی، میری تابعداری کی، میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس کسی نے میری معصیت کی، میری نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن يطع الامیر فقد اطاعنی، اور جس کسی نے امیر کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، اس نے میری فرمانبرداری کی. امیر یعنی کہ حکمران. ومن يعص الامیر فقد عصانی، اور جس کسی نے امیر کی، حکمران کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی. حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم، ایک لفظ. تو شیخ بن باز اس کے شرح میں فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کہ یہ جو 3 احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، یہ بھی انہی کی طرح ہے جو پہلے گزری ہیں اس سے پہلے، جس میں حکمران کی سم و اطاعت کی وجوب کا ذکر ہے.
اور یہ کہ جو رعایت عامہ ہے، جو عوام الناس ہیں، ان پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی سنیں اور ان کی اطاعت کریں، خواہ وہ معاملات ان کو پسند ہوں یا ناپسند ہوں، خواہ وہ معاملات ان کے لیے آسانی کے ہوں یا مشکلات کے ہوں، خواہ وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہی کیوں نہ کریں، کیونکہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی۔ تو شیخ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحیح طریقے سے روایت ہے، یعنی یہ احادیث ساری صحیح ہے، اس میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو آ کے ہم کہہ سکیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح یا حسن ہے، ساری احادیث صحیح ہیں، صحیح الاسناد۔ اور یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اطاعت اور فرما برداری حکمرانوں کی، اس کو مقید کر دیا، یعنی یہ جنرل فرما برداری تھی، اس کو اسپیسیفک کر دیا، صحیح کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، یہ جنرل حکم ہے، اس جنرل حکم کو اسپیسیفائی کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تقیید کر دی، مقید کر دیا، لمیٹڈ کر دیا۔ کس طرح؟ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الطاعۃ فی المعروف، کہ فرما برداری صرف معروف میں ہے، یعنی نیکی میں، اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی میں اطاعت ہے، ان کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ تو اسی لیے عوام الناس پر یہ ضروری ہے کہ وہ معروف میں حکمرانوں کی سنیں اور ان کی اطاعت کریں، اور وہ ان کی اطاعت کا جو دامن ہے اس کے ساتھ تنازع نہ کریں۔ تو اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا ایسے حکمرانوں کے بارے میں جو ان پر واجب ہے وہ عوام الناس کا حق وہ اس کو قائم نہ کیا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں اسمعوا واطیعوا فانما علیکم ما حملوا علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، کیونکہ ان پر وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تم پر وہ ہے جو تم کرو گے۔ یعنی شیخ فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز کا بوجھ اٹھائیں گے جو ان پر واجب تھا، یعنی عوام الناس کے حقوق، ان حقوق کا بوجھ وہ اٹھائیں گے۔ اور ان پر وہ کیا حقوق تھے کہ وہ جو عوام الناس ہے ان کو ان کی امانتیں لوٹائیں، ان کو صحیح نصیحت کریں اور ان کے مابین اس طرح حکمرانی کریں جس میں احسان کا معاملہ ہو، جس میں برابری کا معاملہ ہو، جس میں ان کو تعلیم دی جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی معاملہ، یعنی حکمران، بے شک جب ہم یہ بات کرتے ہیں حکمران جابر ظالم ہوں گے، نا انصافی کریں گے، اس طرح کے حکمران، اس کا یہ مطلب نہیں جو بھی ہو کہ حکمرانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت کوئی تعلیمات نہیں دے کر گئی، بلکہ ایک حکمران پر جو اس کے واجبات ہیں وہ اس پر ہیں، جن کا اس سے سوال ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ وہ عوام الناس اور جو ریاست ہے کہ اس میں اللہ کے احکامات کا نفاذ کرے، شرعی احکامات کا نفاذ کرے، کتاب و سنت کی تعلیمات جو ہے ان کا نفاذ کرے۔ مسلمان ریاستوں میں جو بھی جی حکمران ہیں ان سب پہ یہ واجب ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ان پر واجب نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے جو واجبات ہیں وہ ان میں ان کے مددگار بنے، جس طرح کے مسجدیں قائم کرنا، ان میں اذانوں کو بلند کرنا، اور ایسے لوگوں کو تعین کرنا جو لوگوں کو یاد دہانی کریں، نصیحت کریں کہ اپنی نمازوں کو قائم کیا کریں مسجدوں میں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ لوگوں سے جمع کر کے جو اس کے مستحقین ہیں ان تک پہنچائی جائے امانتاً، اور امن و امان کو جو اس کے ساری مطلوبات ہیں ان کو پورا کریں کہ لوگوں کی جان مال ان کی عزت محفوظ رہے، اور ان کے لیے جو تعلیم
گاہیں ہیں، خواہ وہ ابتدائی مراحل کی ہوں، متوسط مراحل کی ہوں، یا پھر جو ایڈوانس مراحل ہیں، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم، اس طرح کی چیزیں جو ان کی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح تجارتی جو معاملات ہیں، سفر کرنے میں جو معاملات ہیں، یہ ساری کی ساری جو رسپانسبلٹی ہے اور یہ حق ہے حکام کا کہ وہ اپنی عوام الناس کو مہیا کریں، آسانیاں پیدا کریں ان کے لیے ان ساری چیزوں کے. اسی طرح جو آپ کی قضاء کا جو نظام ہے، یعنی یہ کورٹس کا نظام ہے کہ جو میراث ہے جب وہ اس پہ کوئی پھوٹ پڑے لوگوں کی، اس میں اختلافات ہوں، تو ایسی کورٹس ہوں جہاں پر جا کے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکیں. اسی طرح جو جرم اور جرائم پیشہ لوگ ہیں، جب وہ جرم کریں تو ان کو ان کے جرم کی سزا ملے. جو اگر کسی کا محبوب قتل کیا گیا ہو تو اس کی جرم کا اس کو بدلہ ملے، اور جو اس کے اہل خانہ ہیں ان کو دیت ملے. یہ ساری چیزیں حکمرانوں کے حقوق میں سے ہیں جن کا نفاذ کرنا ان پر واجب ہے، جس کا ان سے سوال ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ابداً. یعنی جو حکمرانوں پر مسئولیت ہے واللہ وہ جو ایک عام مسلمان فرد ہے اس سے 100 گنا بڑھ کر ہے. اور یہ بات تعجب پیدا کرتی ہے ایک اللہ کے بندے میں کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ حکمران کی کتنی بڑی رسپانسبلٹی، مسئولیت ہے جس کا اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، صرف اپنے گھرانے کا نہیں، ایک ایک گھرانے کا جو اس کی ریاست میں ہے، ایک ایک گھرانہ، ایک ایک شخص، حتیٰ کہ جو انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں اس کی ریاست میں رہتی ہیں، جانور، ہر چیز کا وہ مسئول ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح لوگ کھڑے ہو کے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے ووٹ دو، مجھے حکمران بناؤ، آگے بڑھتے ہیں ایسے منصب کے لیے، اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں. حالانکہ اس چیز سے بھاگا کرتے تھے صحابہ. کوئی آپ کو صحابہ میں سے نہیں ملے گا جس نے اٹھ کے کہا ہو میں حکمران بننا چاہتا ہوں، مجھے بیعت دو. کوئی نہیں ملتا آپ کو ابداً. بھاگا کرتے تھے اس چیز سے. تو جو ان سے سوال ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے واضح ہو گیا کہ جو حکمرانوں سے ان کے جو حقوق ہیں جو انہوں نے پورے کرنے ہیں، اس کا ان سے سوال ہوگا ان ساری چیزوں کا. اور جو عوام الناس ہے، جو رعایت عامہ ہے، جو اس کے نیچے ہیں، اس کے سبجیکٹس ہیں، ان سے ان کی سم و اطاعت کے بارے میں جواب ہوگا کہ انہوں نے ان کی فرمانبرداری کی کہ نہ کی، یا ان کے خلاف بغاوت کرتے رہے، ان کی نافرمانیاں کرتے رہے، جو بھی وہ مختلف قسم کے قانون جن کا نفاذ کرتے رہے، جو مباح ہیں، جائز ہیں، جو اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں جاتے، اس میں جو نافرمانی کرتا رہا حکمرانوں کی، اس کا ان سے سوال ہوگا. آگے فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جو حکمران ہیں ان پہ کیا چیز واجب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون بعدی اثرۃ و امور تنکرونہا. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو اپنے حقوق جو ہے ان کو ادا نہیں کریں گے، یعنی کہ جو عوام الناس ہیں ان کے حقوق ان کو واپس نہیں لوٹائیں گے، بلکہ وہ ناانصافی کریں گے، اور وہ ایسے معاملات کریں گے جو منکر ہوں گے، جن کو تم ناپسند کرو گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے حکمرانوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے اور ایسے حالات کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، تم وہ حق ادا کرو جو تم پر واجب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. وتسألون اللہ الذی لکم، اور تم اللہ سے اپنے حقوق کا مطالبہ، یعنی اپنے حقوق کی دعا کرو، مانگو کہ اے اللہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، اللہ سے مانگو اپنے حقوق. تو شیخ فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے کہ ان کا حق ان کو لوٹاؤ حکمرانوں کا، اور وہ کیا ہے کہ ان کی سنو اور ان کی اطاعت کرو، معروف میں، نیکی میں،
اور اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں جو تم پر واجب ہیں، یعنی کہ جو مباحات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے جو حقوق ہیں جس میں وہ تمہارے ساتھ تقصیر سے پیش آتے ہیں، اللہ سے ان کو مانگو اور ان کے ساتھ ان کی اطاعت میں تنازع مت کرو، بلکہ یہ واجب ہے ایک بندے پر کہ وہ اپنا ہاتھ ان کی اطاعت سے پیچھے نہ کھینچے اور وہ اپنے حکمران کی سنے جب تک وہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اور اگر وہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر اس کی نہ سنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان تروا کفرا بواحا، اللہ کہ تم ان سے واضح کفر دیکھو، عندکم من اللہ فیہ برہان، جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ کی کتاب میں سے واضح دلیل ہو۔ تو جب ایسا معاملہ آ جائے تو پھر ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہو جائے گا، اگر یہ ممکن ہوا مسلمانوں کو نقصان پہنچائے بغیر، جس طرح ہم نے کل بھی بات کی اور اس سے پہلے بھی۔ تو اگر یہ ممکن ہو کہ ایسے حکمران جس سے واضح کفر سرزد ہو گیا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب میں سے واضح دلیل ہے، تو پھر اگر ممکن ہے اس کو ہٹانا اس کے منصب سے اور کسی دوسرے مسلمان کو اس کی جگہ پر تعین کرنا شرعی طریقے سے، شیخ فرماتے ہیں بطرق شرعیہ، شرعی طریقے سے اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر مسلمان کو تعین کیا جائے جو مسلمانوں پر حکومت کرے، جس میں مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، تو پھر یہ واجب ہوگا مسلمانوں پر۔ یعنی کہ اگر یہ چیز واجب ہو مسلمان معاشرے میں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک حکمران ہے جو ان پر تعین تھا، پھر اس سے واضح کفر سرزد ہوا ہے جس کی واضح دلیل ہے اللہ کی کتاب میں سے، اور وہ یہ قوت رکھتے ہیں کہ وہ شرعی طریقے سے اس کو قتل و غارت کے بغیر، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے بغیر اس کو ہٹا کر ایک صحیح مسلمان حکمران کو نصب کر سکتے ہیں، تو یہ ان پہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ طاقت نہیں رکھتے، جو اقتدار اور قوت ہے وہ ساری اس حکمران کے پاس ہے، اور اس کو ہٹانے میں قتل و غارت عام ہوگی، مسلمانوں کی جان مال آبرو جو ہے وہ پامال ہوگی، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ شرعی قاعدہ ہے کہ منکر کا انکار کرنے میں اگر اس سے بڑا منکر سامنے آئے تو وہ جائز نہیں۔ یہ شرعی قاعدہ ہے علماء کے ہاں کہ منکر کا انکار کرنے میں اگر اس سے بڑا منکر پھر سامنے آتا ہے اس انکار کرنے کی وجہ سے، تو پھر جائز نہیں۔ اور اس میں واضح ہے کہ اگر ایسا حکمران سامنے آ جاتا ہے جو کھلا کفر کرتا ہے اور اس کو ہٹانے میں واضح چیز سامنے ہے کہ اس سے قتل و غارت عام ہوگی، عام مسلمانوں کا نقصان ہوگا، تو پھر مسلمان یہ نہیں کر سکتے، انہیں صبر کرنا پڑے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے جو مشائخ اور علماء تھے، بالخصوص لے کر آپ دیکھیں کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ، جن کا شرح ہم پڑھ رہے ہیں، کہ شیخ بن باز مملکت سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے اور بڑے ائمہ میں سے گزرے، یعنی صرف سعودی عرب کے امام نہیں تھے، یعنی اپنے علم کے لحاظ سے اس دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا رتبہ گزرا ہے۔ ان کے فتاویٰ جو ہیں صرف سعودی عرب میں نہیں لیے جاتے تھے، پوری مسلم ریاستوں سے، ممالک میں سے حکمران، عامت الناس ان سے فتاویٰ طلب کیا کرتے تھے، چھوٹے بڑے معاملات، سیاست کے معاملات۔ اور جس طرح ہم نے کہا کہ جو علماء ہیں، یعنی کبار علماء، جو راسخ علماء ہیں، وہ بھی حکمرانوں میں شمار ہیں، الا ان میں فرق کیا ہے کہ حکمران جو علماء ہیں وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ نصیحت کر سکتے ہیں، نفاذ جو سیاسی اقتدار والے حکمران ہیں ان کا منصب ہے، وہ علماء نہیں کر سکتے۔ تو شیخ بن باز کی زندگی میں ایسے حکمران آئے ایسی ریاستوں کے جن سے واضح کفر سرزد ہوا، کیونکہ کل جس طرح ایک سوال آیا تھا کہ یہ جو حکمران ہیں، یہ جو علماء ہیں، یہ جو حکمرانوں کی اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، یہ ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں ہوئیں،
تو ان لوگوں کے لیے یہ بھی ہم وضاحت پیش کرتے جاتے ہیں کہ شیخ بن باز اور دیگر جو علماء تھے ان کے بھائیوں میں سے، ان کے شاگردوں میں سے، ایسی ریاستوں میں ایسے واقع پیش آئے کہ حکمران سے واضح کفر ہوا تو علماء نے کفر کا کھل کر فتویٰ لگایا، نہیں ڈرے. یہ معاملہ شیخ بن باز سے، شیخ بن باز نے صدام حسین اس کو کھلی نصیحت لکھی اور اس کی تکفیر کی، اسے کہا واجب ہے کہ تم توبہ کرو اور پھر سے کلمہ شہادت پڑھو، کیونکہ اس نے جو اس کی پارٹی تھی کمیونزم کے وہ پیروکار تھے، صحیح بعثی ان کی پارٹی تھی، اور اس نے واضح ایسے الفاظ کہے تھے اور ایسے اقدامات لیے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ شریعت کی ضرورت نہیں، کمیونزم جو ہے یہ حکومت کا نظام ہے جو بہتر ہے اور واضح ہے اور اس کا نفاذ ہونا چاہیے. شیخ نے اس کی تکفیر کی، اس کو خط لکھا کھلا، اوپن لیٹر. اسی طرح قذافی، اس نے اپنی ایک سبز کتاب الاخضر لاز اس نے خود لکھے، اس میں سے ایک لا یہ بھی تھا کہ قرآن میں جہاں جہاں پر قل لکھا ہوا ہے اس کو اب مٹا دیا جائے، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی اللہ نے ان سے خطاب کیا تھا، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہو رہا، تو سارے قل ہٹا دیے جائیں قرآن میں سے. یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں تبدیلی کی اجازت نہیں، اور اس نے کہا اللہ کے کلام میں سے الفاظ کو مٹا دیا جائے، اور اس نے کہا یہ جو کتاب ہے حقیقتاً یہ شریعت کے سبسٹیوٹ ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو فالو کرنا چاہیے مسلمانوں کو. شیخ نے اس کو بھی اسی طرح اوپن لیٹر لکھا، اور اس کی بھی پھر یہ جو بشار الاسد ہے ابھی جو موجود ہے، اس کا جو والد تھا حافظ الاسد، ان کی بھی اسی طرح کی باتیں تھیں، بلکہ یہ تو ایسے رافضہ کے ایسے فرقے میں سے تھے جو سب سے ایکسٹریم فرقہ ہے. حقیقتاً یہ وہ فرقہ ہے جو اسلام کا اور اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ آتش پرست ہیں، پرانے مجوسی، اور یہ ان لوگوں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تو رب ہے، جنہیں علی رضی اللہ عنہ نے قتل زندہ جلایا تھا. یہ ان کی نسل میں سے نصیریہ. شیخ بن باز نے ان کی بھی تکفیر کی اور اہل علم ان کی تکفیر کے قائل تھے، لیکن پھر بھی علماء نے جو ان کی عوام الناس تھی ان کو منع کیا کہ ان کے خلاف خروج نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کے پاس قوت نہ تھی، قتل و غارت کے بغیر ان کو نہیں ہٹانے کی قوت تھی، اس لیے لوگوں کو منع کیا. اور جب علماء نے منع کیا، جب علماء کی نہیں سنی گئی، تو آپ دیکھ لیں ان ممالک کے حالات، آپ دیکھیں سیریا کے حالات دیکھیں آپ، جیسا بھی تھا وہ، لیکن لوگوں کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، لوگ اپنے ذریعہ معاش کماتے، بچے اسکول جاتے، مسجدیں آباد تھی، لوگ اپنی نماز پڑھتے، جمعہ ادا کرتے، سارے معاملات لوگوں کے چلتے تھے. اس کا کفر اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن جب اس کے خلاف خروج کیا تو سارے یہ زندگی کے معاملات معطل ہو گئے. معطل کیا ہوئے؟ شہر کے شہر کھنڈر بن گئے، اور کتنی اولادیں جو ہیں وہ یتیم ہوئیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنی ماؤں نے اپنے بچے کھوئے، گھرانے تہس نہس ہو گئے. اور مسلمان بیچاروں کو کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں تو ان کو اسائلم کے لیے کافروں کے ملک میں جا کے اسائلم لینا پڑا، اور ان سے وہاں پر ان کے بچے چھینے گئے سوشل سروسز والوں کی طرف سے، اور وہ ذلت کی زندگی وہاں پر جیتے ہیں. کیا فائدہ ہوا؟ یہ وہ حکمتیں جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حکمرانوں کے خلاف خروج نہ کیا جائے، نہ کہ حکمرانوں کو امپاور کیا جا رہا ہے. ان کا تو ایک دن رکھا گیا ہے. لوگ تعجب ہوتا ہے لوگ کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا میں وہ عدل و انصاف ملے جو قیامت والے دن ملنے والا ہے. وہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جو آپ کو وہ عدل و انصاف دے گا، وہ اللہ دے گا قیامت والے دن، وہ اس دن کے لیے مخصوص ہے. انبیاء کو عدل و انصاف ملا اس دنیا میں، انبیاء قتل کر دیے گئے، ان کے ساتھ ان کے پیروکاروں کو زندہ جلا دیا گیا، تیل کی کڑاہیوں میں ان کی ہڈیوں کو ان کے گوشت سے الگ کر دیا گیا، کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم کسی اس کی عبادت نہیں کرتے.
اگر عدل و انصاف آپ کو چاہیے قیامت والے دن کا، تو قیامت قائم کر لو اپنے لیے آج. اس دنیا میں نہیں ملنے والا وہ عدل و انصاف آپ کو، الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جب مدینہ کی ریاست قائم ہوئی اس میں تھا وہ عدل و انصاف جو ملا، یا ان کے خلفاء الراشدین کے زمانے میں، اور اس زمانے میں ہوگا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے، مہدی کے دور میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد. تو یہ شیخ بن باز کے کلمات ہیں. آگے پھر تیسری حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جس کسی نے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس کسی نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عاصانی فقد عصى اللہ، جس کسی نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن يطع الامیر فقد اطاعنی، اور جو کوئی امیر یعنی کہ حکمران کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. اور جو کوئی ومن یعصی الامیر فقد عصانی، اور جو کوئی بھی امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے. تو اس سے شیخ بن باز فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح بیان کر دیا کہ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سے جو حکمران ہے ان کی اطاعت ہے معروف میں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سے یہ چیز شامل ہے کہ حکمران کی اطاعت کی جائے معروف میں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے الگ ہٹ کے یہ ایک کوئی اور اطاعت نہیں ہے جو طاغوتی اطاعت ہو. صحیح، حکمران کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک حصہ ہے معروف میں، اور ان کے خلاف خروج نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، اور ان سے علیحدگی اختیار نہ کرنا، سوائے اس کے کہ ایک مومن اپنے حکمران سے واضح کفر دیکھے. اور حدیث کے دوسرے لفظ میں آیا ہے ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تم میں نماز نہ قائم کرتے رہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے یعنی ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا، کہ جو واضح کفر میں سے ہے. یعنی واضح کفر کی علامات میں سے کیا ہے؟ نماز چھوڑ دینا. جو نماز نہیں پڑھتا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ عقد جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے وہ نماز ہے، یعنی ہم مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. اور حدیث کے بہت سارے الفاظ ہیں. تو اس سے ہمیں یہ علم ملتا ہے کہ جو عوام الناس ہیں ان پر حکمران کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اگر وہ ان پر ظلم ہی کیوں نہ کریں اور ان کے حق ادا کرنے میں ان سے تقصیر ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ ان سے کوئی واضح کفر سرزد نہیں ہوتا، یا پھر وہ لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے. اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی کسی بات سننے کی اجازت نہیں، نہ ان کی فرمانبرداری کرنے کی اجازت ہے اس میں، کیونکہ انما الطاعۃ فی المعروف، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت اور فرمانبرداری حکمرانوں کی صرف معروف میں ہے، اور یہ جائز نہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کا خروج کیا جائے. یعنی اگر وہ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کہتے ہیں، تو ہم نے ان کی نافرمانی کرنی ہے اس میں. لیکن نافرمانی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے، اسلحہ اٹھانا ہے، ریلیاں نکالنی ہے، اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے. ان کی نافرمانی کرنی ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا، بس. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے خلاف خروج کیا جائے، کیونکہ جب ان کے خلاف خروج کیا جاتا ہے تو اس میں بہت بڑا فساد جو ہے وہ برپا ہوتا ہے، جس میں پھر خون بہتا ہے. تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جس کسی نے ہم پر اسلحہ اٹھایا قتل و غارت کے لیے وہ ہم میں سے نہیں، جس نے بھی. صحیح. اور یہ جو حدیث ہے متفق علیہ ہے، اور اسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من اتاکم وامرکم جمیع
علی رجل واحد، کوئی بھی شخص تمہارے پاس آئے اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ جمع ہوا ہے. معاملہ کیا؟ یعنی تمہاری ریاست، ٹھیک ہے، تمہارے معاملات کہ ایک حکمران کے ساتھ تمہاری ریاست ہے، وہ یکجاں ہے، اتحاد ہے تم میں. وہ تمہارا حکمران ہے، تم پر حکومت کرتا ہے، عدل و انصاف سے کرتا ہو یا نا انصافی سے کرتا ہو، اور تم اس کی ریاست میں رہتے ہو. تو کوئی شخص تمہارے پاس آئے، یرید ان یشق عصاکم، اور وہ چاہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالے، او یفرق جمعتکم فاقتلوہ، یا تمہاری یا جو اتحاد ہے، یہ تمہارا اکٹھا ہونا اپنے حکمران کے ساتھ اپنی ریاست میں، وہ اس کو توڑنا چاہے تو ایسے شخص کو قتل کر دو. فاقتلوہ، یعنی کس طرح ایک شخص آ کے آپ کی یہ جو اتحاد ہے اس کو کس طرح توڑتا ہے؟ وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جو حکمران ہے یہ ناانصافی کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اس نے سود جو ہے وہ اجازت دی ہوئی ہے، یہ کرتا ہے، یہ فلانا کرتا ہے، ساری چیزیں کہتا ہے، تو اس کے خلاف خروج کرو. یہ ہے توڑنا جماعت کو، یہ جماعت کو توڑنا ہے، کیونکہ اب تک مسلمان اس کے نیچے رہ رہے ہیں امن و امان میں، خواہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، خواہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ غیر شرعی اقدامات جو ہیں وہ رائج کیوں ہیں حکمران نے، لیکن وہ واضح کفر نہیں دیکھ رہے. صحیح، یہ آخری ایک چیز ہے جو پھر اجازت دیتی ہے، جیسا شیخ نے کہا کہ ان کے خلاف خروج کیا جائے. تو وہ آ کے لوگوں میں بلبلہ اور اس طرح کا فساد برپا کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے. اور جس طرح دوسری حدیث، جس طرح گزری کل کی حدیث، کہ جو شخص آ کے تنازع کرے کہ ایک خلیفہ کو یا ایک امیر کو بیعت دے دی گئی ہو اور وہ حکمران بن جائے، پھر ایک دوسرا کھڑا ہو اور اس کے ساتھ اس کی ایک اور جماعت کھڑی ہو، وہ اس کو بیعت دیں، تو جو دوسرا آیا ہے اس کو قتل کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے فتنہ ہوگا. دونوں لڑیں گے ایک دوسرے کے درمیان اقتدار کے لیے اور حکمرانی کے لیے، اور اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوگا. تو شیخ فرماتے ہیں ان احادیث کا شرح کرتے ہوئے آخر میں، اختتام میں، تو یہ چیزیں ہمیں اس چیز کی دلالت کرتی ہیں کہ حکمرانوں کی سمع و اطاعت معروف میں واجب ہے، اور ان کی حکومت سے، ان کی منصب سے ہاتھ کو پیچھے کھینچنا جائز نہیں، اور حکمرانوں کی اطاعت ان معاملات میں کرتے رہنا جب تک کہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہو جاتے، اور جب تک امن عام نہیں ہو جاتا، یہ مطلوب ہے. یعنی حکمرانوں کی اس طرح اطاعت کرنی ہے کہ وہ جس چیز کا آپ کو حکم دیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں، بلکہ وہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ ان چیزوں کو وہ جس سے وہ آپ سے مانگ رہا ہے کہ ان کو آپ بجا لائیں، آپ ان کو جب تک ساری جو عوام الناس ہے اس کو نہیں کرے گی، تب تک امن و امان عام نہیں ہوگا ملک میں. کہ ہر جو عامت الناس ہیں وہ اٹھ کے حکمران کی جو بھی وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ آپ یوں کریں. مثال، اور ہم بہترین مثال دیتے ہیں، وہ ٹریفک رولز جو ہے وہ رکھے ہیں حکمران نے، مباح ہے، شریعت کی کوئی نافرمانی ہے اس میں، اللہ کی کتاب کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نافرمانی نہیں ہے. کیوں رکھے ہیں؟ وہ کہتا ہے فلاں جو مین روڈز ہیں، ایکسپریس ویز ہیں، ان پہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سپیڈ لمٹ ہے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے، جو کرے گا اس کو فائن ملے گا، ریڈ سگنل نہ توڑا جائے، زیبرا کراسنگ ہے وہاں سے روڈ کراس کیا جائے، جو بھی آپ کے ٹریفک رولز ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ اس سے جانیں بچیں گی جب سب لوگ اس کو فالو کریں گے. اور کیوں اس نے رکھا ہوا ہے کہ لوگ لائسنس لے کر گاڑیاں چلائیں، تاکہ ان کو بیسک رولز آف ڈرائیونگ اور ایتھکس آئیں کہ روڈ پہ کس طرح جانا ہے. ہمارے ملک میں کیوں روڈ پہ گاڑی چلانا ایک مصیبت اور آفت ہے؟ کیونکہ لوگ ان رولز کو نہیں فالو کرتے. اکثر لوگ لائسنس کے بغیر ڈرائیو کرتے ہیں، خود گاڑیاں سیکھ کر، پھر وہ اپنے طریقے سے، اپنی فہم سے وہ روڈ پر پھر چلتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے ہم تو بس گاڑی تو 4 پہیے ہیں، جس طرح اس کو چلانا ہے. لیکن ایک طور طریقہ ہے، کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر آپ نے سگنل دے کے مڑنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا.
یہ ساری چیزیں اس میں مصلحت ہے ہماری. اسی لیے جب ہم لوگ مسلمان پاکستانی بالخصوص باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, خلیج جاتے ہیں یا پھر امریکہ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار کتنا اچھا ہے وہاں پر روڈ انفراسٹرکچر, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہائی ہوتا, غصہ نہیں آتا, کتنی سموتھ ٹریفک فلو کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ فالو کرتے ہیں اپنے رولرز کی جو رکھے گئے قوانین ہیں. تو ایسی چیزوں میں مطلوب ہے, تو ان کو جب لوگ فالو کریں گے تو آپ کی معاشرہ بہتر ہوگا, تبدیل ہوگا. لیکن جب آپ ان پہ صرف انگلیاں اٹھائیں گے کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ نہیں کرتے, ان کو پیسہ ملتا ہے, وہ بہا دیتے ہیں, وہ کھا لیتے ہیں, وہ یہ کر لیتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرپشن نہیں ہے, یہ غلطی نہیں ہے, یہ غیر شرعی اقدام نہیں ہے. جس طرح اس آخری حدیث میں ہے کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو ان چیزوں کو چھوٹا نہ لیا جائے, اور اسی طرح تعاون کرتے رہنا چاہیے حکمران سے کہ جب تک جو تعاون ہے ان کے ساتھ خیر و بھلائی پر نہ ہو, بخلاف اس کے کہ ان کے ساتھ تنازع کیا جائے اور اختلاف کیا جائے, کیونکہ اس سے پھر فتنے برپا ہوتے ہیں اور خون بہتا ہے ناحق. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ شیخ کی جو شرح ہے وہ ان 3 احادیث پہ ختم ہوئی, اور پھر آخر میں 2 احادیث بچ گئی تھی جس پر شیخ نے شرح نہیں فرمایا, کیونکہ ان کا جو بھی ان کے احکامات ہیں وہ پچھلی احادیث میں گزر گئے ہیں. ہم ان احادیث کو یہاں پر پڑھیں گے اور آج کی نشست کا اختتام کریں گے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر, اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے امیر سے کوئی چیز ناپسند کرے, اپنے حکمران سے کوئی بھی چیز ناپسند کرے, فلیصبر, تو اسے صبر کرنا چاہیے. فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ, کیونکہ کوئی بھی شخص جو اقتدار والا ہے اس سے اپنا ہاتھ ایک بالش بھی پیچھے کرتا ہے, ایک بالش بھی یعنی تھوڑی سی اس کی معصیت کرتا ہے, تو ایسا شخص جاہلیت کی موت مرے گا. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے. متفق علیہ کیا ہے؟ جو حاضرین ہیں ان سے پوچھوں گا, ہاتھ اٹھائیں. کیا ہے متفق علیہ عثمان؟ جو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی. اور کیا اس چیز میں ایک امتیاز ہے؟ what's more special about متفق علیہ؟ جی, ورڈنگ بھی حدیث کی سیم ہے, کیونکہ جب محدثین یہ کہتے ہیں متفق علیہ, اور محدثین کبھی کبھار یہ بھی کہتے ہیں علماء رواہ البخاری و مسلم, ایک چیز ہے روایت کیا بخاری اور مسلم نے, ایک چیز ہے متفق علیہ. ان دونوں میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ جس طرح بھائی نے کہا, جب علماء کہتے ہیں متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا, اور جو حدیث کا متن ٹیکسٹ ہے وہ بھی سیم ہے, ورڈز بھی سیم ہے. لیکن جب یہ کہا جائے رواہ البخاری و مسلم, تو یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا, لیکن ان کے ورڈز میں ویریشن ہے تھوڑی بہت, ٹھیک ہے. اور یہ جو متفق علیہ ہے, یہ بطور بنسبت جو سند ہے حدیث کی, اس میں کون سا درجہ ہے اس کا فاروق بھائی؟ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا صحیح حدیث, سب سے جو صحیح احادیث میں اعلیٰ درجہ ہے متفق علیہ کا درجہ ہے. یعنی بخاری اور مسلم جو سب سے صحیح کتاب ہے حدیث کی اللہ کی کتاب کے بعد, انہوں نے ایک لفظ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں سے کوئی بھی اپنے حکمران سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناپسند ہے, مکروہ ہے ہر لحاظ سے, کوئی بھی چیز ہو, فلیصبر, تو وہ صبر. یہ جو لام ہے فلیصبر, لام وجوب کے لیے ہے, اسے صبر کرنا چاہیے وجوباً. کیونکہ جو بھی شخص حکمران کی فرمانبرداری سے اپنا ہاتھ ایک بالشت پیچھے کھینچتا ہے, ایک بالشت, تو ایسا شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے. یعنی جاہلیت کے زمانے کے لوگ ہیں, ان کے یہ طور طریقے ہوا کرتے تھے. وہ حکمرانوں کی نہیں سنتے تھے, ان کے ساتھ تنازع کرتے تھے, ان کی حکومت میں قتل و غارت کرتے, جس طرح عرب کا طور طریقہ تھا. اگلی اور آخری حدیث اس باب کی, ابو بکرہ
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من اہان سلطان اہانہ اللہ، جس کسی نے سلطان کی یعنی کہ امیر کی، حکمران کی اہانت کی. اہانت کیا ہے؟ یعنی برا بھلا کہا، اس کی بے عزتی کی، اس کی غلطیاں سر عام گنی، اس کی غلطیوں کو اچھالا، یہ ساری چیزیں اہانت میں شمار ہوتی ہیں. اہانہ اللہ، اللہ ایسے شخص کو ذلیل کرے گا جو شخص یہ کرے گا. اور یہ جو حدیث ہے اسے امام الترمذی نے روایت کیا اور فرمایا حدیث حسن. یہ اس پورے باب میں کتنی حدیثیں ہوں گی؟ 9، 10، 11. یہ 11ویں حدیث آئی ہے اس باب میں جو حسن ہے پہلی، باقی ساری صحیح، متفق علیہ. رواہ المسلم، رواہ البخاری. ایک حدیث حسن آئی ابھی. تو آخر میں امام النووی اس باب کے آخر میں کہتے ہیں کہ اس باب میں، یعنی یہ جو باب ہے حکمرانوں کی اطاعت کے باب میں کہ کب ان کی فرمانبرداری کی جائے اور کب ان کی نافرمانی کی جائے، اس باب میں بکثرت صحیح احادیث موجود ہیں، اور بعض احادیث کا ہمارے مختلف ابواب میں ذکر ہو چکا ہے. یعنی یہ کچھ انہوں نے چن کے کلیکٹ کی ہیں، بہت کم چن کے یہاں پر بیان کی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ احادیث صحیحہ بہت ہے اس باب میں. اور اسی پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ اور اس کی رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں اپنے زندگی کے ہر پہلو میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو اللہ اور اس کی رسول کی فرمانبرداری میں سے اپنی مرضی کی چیزیں چنتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وطن عزیز میں امن و امان کو برقرار رکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کی شریعت، اس کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نفاذ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عوام الناس کے لیے باعث رحمت بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عوام الناس کے لیے باعث عذاب نہ بنائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مغرور شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ بہتر سمجھتا ہے امت کے معاملات کو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیٹھ پیچھے پھینک کر ایسے اقدامات اپناتا ہے جس سے ملک میں بد امنی پھیلتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یا تو اسے ہدایت دے، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی ہدایت کو ٹھکراتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شدید پکڑ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.